بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے سونے کی دعا اور نیند سے بیدار ہونے کی دعا سیکھنے کی کوشش کی ہے، تو اسی سلسلے میں علماء کرام نے کچھ آداب ذکر کیے ہیں نیند سے بیدار ہونے کے، کہ مسلمان کو نیند سے بیدار ہوتے وقت کیا کام کرنے چاہیے۔ اس میں سے ایک تو دعا پڑھنا ہے، جیسا کہ بتا دیا گیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے علاوہ اور دعائیں بھی ذکر کی گئی ہیں، تو اگر یہ ذکر کرے اور اس کے بعد وضو اور نماز میں جلدی کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کے لیے دن میں برکت ہو اور وہ دن کے وقت چستی اور بلند ہمتی کے ساتھ نیکی کے کام کر سکے اور سستی اور بددلی اس میں پیدا نہ ہو۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے اوپر والے حصے پر 3 گرہیں باندھ دیتا ہے اور ہر گرہ پر اس طرح پھونک مارتا ہے، یعنی یہ الفاظ کہہ کر پھونک مارتا ہے، ابھی رات لمبی ہے سو جا۔ پھر اگر بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ صبح کو چست اور خوش طبیعت ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا یعنی یا تو دعا نہیں پڑھتا یا اگر وضو نہیں کرتا، نماز ہی نہیں پڑھتا یا ان چیزوں میں سستی کرتا ہے تو اس کی طبیعت میں بھی دن بھر سستی ہی رہتی ہے۔ اور دوسری روایت اس سلسلے میں مسند احمد کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مرد اور عورت کو سوتے وقت شیطان کی طرف سے دھاگے کی 3 گرہیں باندھی جاتی ہیں، پھر اگر بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب اٹھ کر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب بھی کوئی نیند سے اٹھے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے اور اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی خیشوم یعنی ناک کے اندر کی رگوں میں رات گزارتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس سلسلے میں یہ کہا ہے کہ جو شخص سوتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور مصنون اذکار پڑھتا ہے اور تعوذات بھی کرتا ہے تو ایسا شخص ان احادیث کے حکم میں داخل نہیں ہوگا اور مذکورہ گرہوں سے سلامت رہے گا۔ یعنی اگر کوئی سوتے وقت جو اذکار شروع میں بیان کیے گئے احادیث کے اندر اگر ان پر عمل کرتا ہے تو شیطان جو گرہیں 3 لگاتا ہے ان سے وہ محفوظ رہے گا، کیونکہ سوتے وقت کے کچھ اذکار میں واضح طور پر آیا ہے کہ جو بھی یہ اذکار پڑھتا ہے اس پر مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں رہتا۔ پھر جو شخص مسلسل سوتا رہتا ہے اور سستی سے کام لیتا ہے یہاں تک کہ اس سے صبح کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، کیونکہ صحیحین میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو کہ صبح ہونے تک سویا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے کانوں میں یا اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا۔ اور اگر ایسا شخص صبح کرتا ہے یعنی صبح جب بیدار ہوتا ہے تو ساری گرہیں اس پر اسی حال میں ہوتی، یعنی اس کی گرہیں تو کھلی ہی نہیں، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، وضو بھی نہیں کیا، دعا بھی نہیں کی، تو مزید یہ کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب بھی کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کو رسوائی خسارہ ہی نصیب ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی آدمی کی رسوائی اور برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صبح تک سوتا رہے اور شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہو اور پھر رات کو صبح ہونے تک اللہ کو یاد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔